بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ اہل بیت، ائمہ اطہار کے بارے میں آج ہم گفتگو کرتے ہیں کہ رافضی انہیں کس طرح مانتے ہیں اور اہل سنت کس طرح مانتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رافضیوں کے ماننے میں اہل سنت کے ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اہل سنت جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو قطعاً وہ رافضیوں کی طرح نہیں بلکہ رافضیوں سے بہت زیادہ جدا۔ ہم معاذ اللہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی امامت کا انکار کر کے نہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ کی امامت کا انکار کر کے نہیں، اور اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کی جتنی اولاد ہے جو امام تھے ان کا انکار کر کے نہیں، خود امام حسین کی اولاد میں سے جو امام تھے ان کے علاوہ ان کا انکار کر کے نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امت کے سب سے پہلے امام ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور حضرت معاویہ بھی امام ہیں، اور یہ بات قرآن سنت سے اور خود اہل بیت کے ارشادات سے واضح ہے۔ تو لہٰذا ہم جب انہیں مانتے ہیں تو ہم انہیں روحانیت کے اعتبار سے، تصوف کے اعتبار سے ہم انہیں اپنے اپنے دور میں باقی جو حضرات ہیں ان میں سے افضل اور اعلیٰ تسلیم کرتے ہیں، چونکہ رافضی یہ کہتے ہیں کہ یہی 12 امام ہیں اور کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کی کتابوں میں اصول کافی میں اعتقاد صدوق کے اندر بحر الانوار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ جو بھی ان کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کرے یا کسی کو امام مانے تو وہ بے دین ہے، زندیق ہے، فہو زندیق۔ اور پھر انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر تقریباً حضرت امام صلی اللہ العابدین سے لے کر حسن عسکری تک کسی نہ کسی خود امام حسن کی اولاد میں سے یا امام حسین کی اولاد میں سے خود فرد اہل بیت نے ان کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کیا۔ جس طرح زین العابدین کے مقابلے میں محمد بن حنفیہ نے کہا میں امام ہوں، اور باقر کے مقابلے میں امام زید نے کہا میں امام ہوں، جعفر صادق کے مقابلے میں نفس زکیہ نے کہا میں امام ہوں، تو اب ان کے فتویٰ کی ذات سے معاذ اللہ خود اولاد علی، محمد بن حنفیہ، امام زید اور نفس زکیہ، اسی طرح آگے جو حضرات جنہوں نے امام موسیٰ کاظم اور علی رضا اور آگے اماموں کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کیا، تو معاذ اللہ ان کے عقیدے نظریے کے مطابق وہ ایمان سے فارغ ہو گئے۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے 12 اماموں کے بارے میں اور اہل بیت کے افراد میں کہ معاذ اللہ ان کے عقیدے کی زد سے خود اولاد علی بھی محفوظ نہ ہو سکی۔ یہ ہے ان کی محبت اہل بیت۔ اب ہم عرض کرتے ہیں کہ رافضی نے کس طرح مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی ترتیب ہوگی اور اہل سنت کے عقیدے کی وضاحت ہوتی جائے گی۔ تو رافضی ان حضرات کو مأمور من اللہ مانتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں امام بنایا ہے، اللہ نے انہیں امام بنایا ہے اور اللہ ہی امام بنا سکتا ہے، کوئی امام نہیں بنا سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ اگر امام مأمور من اللہ ہوتا، اللہ نہیں بنایا ہوتا، تو پھر تمہارے آپس میں اتنے عقیدے، نظریے اور فرقے کیوں بنتے؟ رافضیوں کے کیوں فرقے بنتے جبکہ رافضیوں کے متعدد فرقے ہوئے اس وجہ سے کہ اختلاف ہو گیا کہ کون امام ہے۔ جب امام صلی اللہ علیہ دین کا دور تھا اس وقت اختلاف ہو گیا، بعض نے حضرت محمد بن حنفیہ کو امام تسلیم کر لیا جنہیں کیسانیہ کہا جاتا ہے۔ جب امام باقر کا دور آیا اس وقت زید، ان کے جو بھائی تھے زین العابدین کے بیٹے، انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا۔ جب امام جعفر صادق کا وقت تھا اس وقت جناب جو نفس زکیہ ہے انہوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا۔ اور اگر واقعی ہی امام منصوص من اللہ ہوتا اور اللہ ہی امام بنا سکتا ہے تو پھر یہ اختلاف کیوں ہوتا؟ اور اسی طرح خود اہل بیت کے افراد کے اندر کیوں اختلاف ہوتا؟ محمد بن حنفیہ کو اختلاف کرتے زین العابدین سے، زید کیوں اختلاف کرتے باقر سے، محمد جو نفس زکیہ ہیں وہ کیوں اختلاف کرتے امام جعفر صادق سے؟ تو پتہ چلا کہ یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے۔ اور خود حضرت علی، ابو بکر، عمر، عثمان کی کیوں بیعت کرتے؟ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں شیخ طوسی کی امالی ہے، اس کے اندر واضح ہے کہ حضرت علی نے مجبوراً بیعت کی تھی ابو بکر عمر عثمان کی، لیکن مجبوراً بیعت کی تھی۔ تو اگر منصوص من اللہ امام ہوتا تو امام کے لیے ضروری تھا، فرض تھا امام پر بھی، اگر امت پر فرض تھا ان اماموں کو ماننا، جس طرح تم نے کہا کہ معاذ اللہ حضرت علی منصوص من اللہ تھے، صحابہ نے انہیں نہ مانا، ابو بکر کو مان لیا تو وہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت مرتد ہو گئے۔ جس طرح رافضیوں کی اصول کافی کے اندر 3 جگہ ایسی روایت ملتی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ عقیدہ بالکل کفریہ ہے اور قرآن کا انکار ہے، خدا اہل بیت کا انکار ہے۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو اماموں پر بھی ضروری تھا نا وہ اپنی امامت کو ثابت کرتے۔
حضرت علی نے کیوں بیعت کی پھر شیر خدا ہو کر؟ یہ دیکھو یہ واضح لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 274 ہے اور جلد نمبر 2 میں حضرت علی فرما رہے ہیں فبایعت ابا بکر کما بایعتموہ، میں نے ابو بکر کی بیعت کی جیسے تم نے کی، فبایعت عمر کما بایعتموہ، میں نے عمر کی بیعت کی جس طرح تم نے بیعت کی، فبایعتم عثمان فبایعتہ، تم نے عثمان کی بیعت کی اور میں نے بھی اس کی بیعت کی۔ یہ علی کہہ رہے ہیں میں نے تینوں کی بیعت کی ہے، تو اگر امام منصوص من اللہ ہوتا ہے تو پھر امام نے کیوں جناب بیعت کی ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ نہج البلاغہ ہے اور شرح ابن میسم میرے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مولا علی شیر خدا کی بیعت لی جانے لگی تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں آگے سے، کہتے ہیں انا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرن، کہ میرا وزیر رہنا، تمہارا وزیر بننا، تم میں سے جو بھی امام بن جائے خلیفہ بن جائے اس کا وزیر بننا تمہارے لیے امام بننے سے بہتر ہے، امیر بننے سے بہتر ہے۔ اب بتائیے اگر امامت منصوص من اللہ ہوتی، اللہ نے انہیں امام بنایا ہوتا جس کی وجہ سے سارا مذہب گھڑا گیا اور بنیاد بنائی گئی، اور صحابہ کو معاذ اللہ چونکہ مذہب چلتا نہیں تھا جب تک صحابہ کو رستے سے ہٹایا نہ جاتا اور قرآن کو ہٹایا نہ جاتا، قرآن کے اندر تو دلیل تھی نہیں، نہ کوئی متواتر حدیث تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے معاذ اللہ اپنے سے گھڑا کہ جی امام منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ تو اگر حالانکہ ان کی جناب موجود ہے رجال کشی کے اندر کہ سب سے پہلے امامت کو فرض ہونے کا عقیدے کو ظاہر کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن سبا ہے، ان کی کتاب کے اندر واضح لکھا ہوا ہے، یہ اس بات کو بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ تو اہل علم، بعض اہل علم نے یعنی کہتے ہیں کہ یہ کہا ہے، تو اگر بعض اہل علم نے کہا تو وہ کون ہے اہل علم؟ تمہارے اپنے ہی ہے نا۔ تو اب دیکھیے اس خطبے میں اسی جلد کے اندر شرح ابن میسم ہے اور یہ اول اور ثانی جلد ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 93 ہے۔ تو فرماتے ہیں فنظرت فی امری، مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے امر میں غور کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی خود امام بننا چاہیے، بیعت لینی چاہیے یا کسی کی بیعت کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے؟ تو کہتے ہیں فاذا طاعتی کا سبقت بیعتی، تو فرماتے ہیں بیعت لینے سے اطاعت کرنا جو ہے یہ سبقت کر گیا جب میں نے غور و فکر کیا۔ کیوں؟ وَإِذَا الْمِسَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي، کیونکہ میری گردن میں کسی غیر کی بیعت لینے کا عہد تھا۔ یعنی آگے شارحین کہتے ہیں کہ رسول نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ علی مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا نہیں ہے، اگر موقع ہے تم نے بیعت کرنی ہے۔ اب بتائیں منصوص من اللہ کہاں رہی امامت؟ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں نا کہ صرف 12 امام نہیں ہیں، ہم 12 ائمہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور روحانیت کا امام مانتے ہیں، اور ابو بکر عمر عثمان کے بعد مانتے ہیں، اور امام حسن کی اولاد کی امامت کا انکار نہیں کرتے، امام حسین کی اولاد کا امامت کا انکار نہیں کرتے۔ ہم نے جو یہ کہا کہ سب سے پہلے امام ابو بکر عمر ہیں، تو یہ اہل سنت نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن سنت اہل بیت سے عقیدہ لیا۔ یہ دیکھیں شیخ طوسی کی یہ تلخیص الشافی، اس کے اندر امام جعفر صادق سے یہ روایت ہے اپنے ابا سے، اور توسی نقل کرنے والا ہے، تو توسی نے اس کو رد نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ موضوع ہے من گھڑت ہے، نہیں، اس کے اندر موجود ہے کہ مولا علی نے ایک دفعہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں خلفائے راشدین جیسا دور عطا فرما، ایسی اصلاح عطا فرما۔ تو جب کسی نے پوچھا وہ کون ہے تو آپ نے کہا حبیبا یا و اما کا، وہ میرے محبوب ہیں، تیرے چاچا ہیں۔ کون ہے؟ ابو بکر و عمر، وہ ابو بکر عمر ہیں۔ اور آگے مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ امام الہدا، امام الہدا، امام الہدا، علی فرما رہے ہیں امام الہدا و شیخ الاسلام۔ یہ مولا علی ابو بکر عمر کو امام الہدا فرما رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اب میں پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ امام اللہ تعالیٰ بناتا ہے، امت نہیں بناتی، یہ بالکل جھوٹ ہے اور خود قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہے۔ علی القرآن والقرآن علی۔ تو مولا علی کی جو خطوط ہیں ان میں سے یہ 6 نمبر آپ کی کتاب ہے، اور حضرت معاویہ کی طرف آپ نے یہ خط لکھا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میری بیعت کی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اصول کیا ہے کہ امام کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا انما الشورى للمہاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل سموه اماما۔ فرماتے ہیں اس امت میں امام اللہ نہیں بنائے گا، مہاجرین انصار بنائیں گے۔ جب وہ کسی پہ اتفاق کر لیں گے سموہ اماما، جب کسی کو امام بنا لیں گے، جب کسی کو امام بنا لیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابو الائمہ علی المتشر خدا کہہ رہے ہیں۔ تو کانا ذالک للہ رضا، اسی میں اللہ کی رضا ہوگی۔ آگے آپ نے دلیل سے ثابت کیا، قرآن پاک کی 3 آیتوں کا حوالہ اس کے اندر آپ نے دیا، تو پتہ چلا کہ مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ امام منصوص نہیں ہوتا،
امام وہ ہوتا ہے جس کو مہاجرین انصار امت کے جو صاحبان حل و عقد ہیں وہ امام بناتے ہیں. یہ نظریہ ہے قرآن کا، اہل بیت کا. الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی اس نظریے پہ چلنے والے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اہل سنت ہی وہ ہیں جو ان اماموں کو ماننے والے ہیں. اب دیکھیے وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ 12 امام ہوں گے یا 12 خلفاء ہوں گے، تو بالکل یہ بات میں کھلا کے عرض کرنے لگا ہوں کہ اس سے مراد یہ 12 ائمہ اہل بیت نہیں ہے، کیونکہ وہ سورہ نور کی جو آیت ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ وہ تم میں سے ایسے ہیں جن کو وہ خلافت دے گا. اب اس آیت مقدسہ اور مسلم شریف کی یہ 4708 نمبر جو روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ، کہ اسلام بالکل غالب رہے گا یہاں تک کہ 12 خلیفے ہوں گے. 12 خلیفے ہوں گے، یہاں بھی خلیفہ کا لفظ ہے. اور قرآن نے بھی یہ کہا کہ اللہ خلافت دے گا کس کو؟ اس وقت جو مخاطب تھے، صحابہ موجود تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بعد میں اس کے اندر مراد ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ کو اور اس آیت مبارکہ کو، سورہ نور کی جو آیت ہے، اگر ملایا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت کے جو افراد ہیں، حضرت علی، امام حسن، حسین اور مہدی، ان 4 کو چھوڑ کے باقی جو امام زین العابدین سے لے کر حسن عسکری تک امام ہیں، وہ اگر ان کی زندگیاں دیکھی جائے تو انہیں چونکہ ظاہری طور پر ریاست اور امامت، ظاہری امامت حاصل نہیں ہوئی، تو لہٰذا وہ اس حدیث پاک کا 12 اماموں والی حدیث کا مصداق نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ مسلم شریف کے اندر چونکہ یہ بھی آیا ہے کہ وہ جو خلفاء ہوں گے ان کے پاس ظاہری حکومت بھی ہوگی، ظاہری امامت بھی ہوگی، ریاست عامہ بھی ہوگی. تو لہٰذا امام زین العابدین سے لے کر حسن عسکری تک کسی کو بھی ظاہری امامت حاصل نہیں ہوئی. یہ مسلم شریف کی 4706 نمبر حدیث کے اندر ہے لا یزال امر الناس مادیا ما والیہم 12 رجلا. تو والیہم جو ہے، ولی جو ہے یہ اسے کہتے ہیں جس کے پاس ظاہری حکومت ہو. جس طرح مولا علی مرتضیٰ شیر خدا نے حضرت عمر کے بارے میں یہ فرمایا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں وَوَالِيَهُمْ وَالٍ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ، کہ پھر ان کا والی ایسا بندہ ہوا جو خود بھی قائم رہا اور دین کو بھی قائم کر دیا. کتنا قائم کیا؟ حَتَّى ضَرَبَ الدِّينُ بِجِرَانِهِ، کہ دین نے اپنی گردن رکھ دی. یہ حضرت عمر کی شان میں حضرت علی یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا مضبوط کیا دین عمر نے کہ جیسے اونٹ گردن رکھتا آرام کے لیے، تو دین کو بھی آرام مل گیا. نیچے ہے والمنقولو ان الولی ہوا عمر بن الخطاب، کہ جس والی کا ذکر کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ عمر بن خطاب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فتاوی میرے ہاتھ میں ہے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ نظریہ ہے. آج جو لوگ نعرہ حق 4 یار پہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس میں معاذ اللہ امام حسن کی جو خلافت ہے وہ خارج ہو جاتی ہے. جو نعرہ تحقیق حق 4 یار لگاتے ہیں وہ امام حسن کے گستاخ بے ادب ہیں، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ بھی جہالت ہے اور رافضیوں کی صحبت بد کا یہ اثر ہے. جبکہ پیر میر علی شاہ صاحب سید ہے، ان سے بڑا کون سید آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے؟ اور اتنا بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا سید کون ہو سکتا ہے؟ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 145 ہے فتاوی میریہ، فرماتے ہیں کہ وہ جو 12 خلفاء والی حدیث ہے نا، اس سے مراد وہ خلفائے اربع اور ان کے بعد آنے والے خلفاء ہیں. 12 اماموں والی جو حدیث ہے اس کے اندر خلفائے اربع. اب پیر میر علی شاہ صاحب نے امام حسن کا یہاں ذکر نہیں کیا، میر علی شاہ صاحب خلفائے اربع کی خلافت کا صرف ذکر کر رہے ہیں، امام حسن کا یہاں نام نہیں لیا. تو کیا معاذ اللہ پیر میر علی شاہ صاحب نے گستاخی کر دی امام حسن کی؟ یہ بات نہیں ہے. امام حسن کو کوئی بھی نہیں نکالتا 30 سال خلافت سے، لیکن جو خلافت ان کی تھی وہ امام حسن کی نہیں ہے، اور جو امام حسن کی تھی وہ بعد والوں کی نہیں ہے. تو درجے ہیں نا، جس طرح مقام کے اندر ہے، سب سے پہلا درجہ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. تو امام حسن کا تو بعد میں جا کے درجہ آتا ہے. تو اس وجہ سے کر کے یہ خلفائے اربع فرمایا اس کے مصداق وہ نہیں ہیں. یعنی جو اصطلاح میں رافضیوں کی اصطلاح کے اندر 12 امام ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے. یہ فرما رہے ہیں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تیسری بات اب یہ ہے کہ رافضی یہ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں سے بھی اعلیٰ ہیں.
معاذ اللہ 12 امام جو ہیں وہ نبیوں سے بھی اعلیٰ ہیں، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نہیں، نبیوں سے اعلیٰ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے نبیوں کا ذکر اور درجہ سب سے بلند رکھا ہے، پھر صدیقوں کا، پھر شہیدوں کا، پھر اولیاء کا۔ اگر 12 ائمہ اطہار صدیقین میں بھی آئیں تو پھر بھی یہ نبیوں کے بعد ہیں۔ تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ اور مولا علی کا بھی عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد درجہ ہے ابو بکر کا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر مولا علی کا، جس طرح خود مولا علی فرماتے ہیں کہ خیر حاذ الامت بعد نبیہ ابو بکر و بعد ابی بکر عمر، کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں ابو بکر بہترین ہے، پھر عمر۔ یہ مولا علی کا عقیدہ ہے۔ تو لہٰذا ہم 12 اماموں کو نبیوں سے اعلیٰ نہیں مانتے، بلکہ جو ابو الائمہ ہیں، اماموں کے باپ مولا علی ہیں، ان کا درجہ بھی ہم ابو بکر عمر عثمان کے بعد رکھتے ہیں، اور بعد میں پھر حسن و حسین ہیں، اور حسن و حسین کے بعد والے جو امام ہیں ان کا درجہ صحابہ کرام سے بعد ہے۔ صحابہ کرام کی شان ان سے بلند ہے، چونکہ عقیدہ اہل سنت کا کہ امت میں جتنا بھی کوئی بڑا ولی ہو وہ کسی بھی صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جو انہوں نے جناب، یہ میرے ہاتھ میں قصص الانبیاء ہے، یہ ملا باقر مجلسی کی جو کتاب ہے حیات القلوب، اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے معاذ اللہ ایک کہانی بنا کے سنائی ہے کہ یہ کس طرح اماموں کو افضل مانتے ہیں اور ان کی امامت کو، یعنی 12 اماموں کی امامت کو نبوت سے اعلیٰ مانتے ہیں معاذ اللہ۔ جس طرح وہ نبی کو اللہ منتخب فرماتا ہے، کہتے ہیں امام کو بھی اللہ منتخب فرماتا ہے، بلکہ نبیوں سے اعلیٰ یہ امامت جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ جس نبی پر بھی کوئی آزمائش آئی معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ اس وجہ سے آئی کہ اس نے ان اماموں کی امامت کو مانا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں دیکھیے ایک ان کی گھڑنت اور ایک کہانی جو انہوں نے گھڑی ہے، وہ دیکھیں کتنی انہوں نے وہ محنت کر کے گھڑی ہے۔ کس طرح کہتے ہیں جی کہ ایک روز عبداللہ بن عمر نے امام صلی اللہ علیہ الدین سے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے جد بزرگوار حضرت علی کی ولایت حضرت یونس علیہ السلام پہ پیش کی گئی، انہوں نے اقرار کرنے سے توقف کیا، اس لیے خدا نے ان کو شکم ماہی میں ڈال دیا، معاذ اللہ ڈال دیا، مچھی کے پیٹ میں چلے گئے۔ امام صلی اللہ علیہ الدین کہنے لگے بالکل بے شک۔ عبداللہ نے کہا اگر سچ کہتے ہیں تو پھر علامت دکھائیں، کوئی ثبوت دکھائیں۔ ابو حمزہ کہتا راوی کہ حضرت نے اس کی میری آنکھوں پہ پٹی باندھی، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اپنی آنکھیں کھول دو۔ جب ہم نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو دریا کے کنارے پایا جس کی موجیں بلند ہو رہی تھی۔ عبداللہ بن عمر نے کہا میرے سردار، میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ حضرت نے فرمایا اس طرح مت کر، اپنی سجائی کی علامت تجھے دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر مچھلی کو آواز دی، ایک مچھلی نے کوہ عظیم کی مار لبیک لبیک اے ولی اللہ اے ولی اللہ کہتی ہوئی دریا سے سر نکالا۔ حضرت نے فرمایا تو کون ہے؟ عرض کرنے لگی میرے سردار میں ماہی یونس ہوں، میں یونس علیہ السلام کی مچھلی ہوں۔ فرمایا خبر دے یونس کا قصہ کیا ہے؟ عرض کرتی ہے میرے سردار خدا مند عالم نے آدم علیہ السلام سے آپ کے جد حضرت محمد تک کسی پیغمبر کو مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ آپ اہل بیت کی ولایت ان پر پیش کی، جس نے قبول کی وہ محفوظ رہا، جس نے انکار کیا وہ مبتلا کیا گیا۔ نعوذ باللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہ خود امام جعفر صادق فرماتے ہیں، یہ ان کی رجال کشی کے اندر بھی موجود ہے، اصول کافی کے اندر اس طرح کی متعدد روایات ہیں۔ امام خود کہتے ہیں لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن والسنہ، اے میرے نبی کی امت، لوگوں نے ہمارے بارے میں بہت کچھ گھڑ دیا، ہمارے بارے میں کوئی بندہ چیز منسوب کرے اگر وہ قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ قبول نہ کرنا، وہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اور یہ بات قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ دیکھ لیں قرآن و سنت کے اندر انبیاء کی آزمائش کی وجوہات اور ہیں، اور یہ ظالم لوگ کیا وجہ بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے یونس کو پیغمبری کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان کو وہی فرمائی کہ امیر المومنین علی، ان کے بعد جو ائمہ راشدین ہیں ان کی ولایت کو قبول کرو جو علی کے صلب سے ہوں گے، اور دوسرے امور جو ان پر وحی کے ذریعے نازل کیے گئے۔ یونس نے کہا کیوں کر ان کی ولایت قبول کروں جن کو دیکھا نہیں نہ پہچانتا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ یونس علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی بے ادبی گستاخی ہے یونس علیہ السلام کی، کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات سے انکار کر دیا، جبکہ نبی معصوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار اور نافرمانی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں دریا کے کنارے آئے، خدا نے مجھے وہی فرمایا یونس کو نگل لوں تو مگر ان کی ہڈیاں سالم رہیں، وہ میرے شکم میں 40 روز رہے، ان کو دریاؤں اور تاریکیوں میں گھماتی رہی اور وہ ندا کرتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
کہ میں نے امیر المومنین کی ان کی اولاد میں سے ائمہ راشدین کی ولایت کو قبول کیا۔ پھر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر قبول کر لیا، مان لیا۔ جب وہ آپ حضرات کی ولایت پر ایمان لائے تو مجھے خدا نے حکم دیا کہ میں نے ان کو دریا کے کنارے اگل دیا۔ یہ سن کر امام نے حکم دیا مچھلی اپنے مقام پر چلی جا۔ مچھلی چلی گئی، موجیں زائل ہو گئیں، پانی ساکن ہو گیا۔ یہ ہے کہانی انہوں نے بنائی ہوئی، یہ دیکھ لیں گڑی ہوئی۔ اب اور حوالہ دیکھ لیں اس بات امامت کا، یہ جلد ہے مولا باقر مجلسی، اس کے اندر معاذ اللہ یہ کہتا ہے ایک جگہ کہ قرآن مجید کے اندر اماموں کا نام تھا تو معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو نکال دیا گیا۔ یہ نہیں کہ منسوخ ہو گئی۔ منسوخ ہونے کا کیا مطلب تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امامت ہوتی تو منسوخ ہونے کا بھی کوئی مطلب نہیں تھا، وہ بھی جھوٹ تھا۔ لیکن یہاں کہا نکال دیا گیا۔ اور امام جعفر صادق جو ہیں وہ اسی طرح تلاوت کر رہے تھے، یعنی امام اصل قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور یہ جو قرآن ہے امت کے ہاتھ کے اندر معاذ اللہ اس سے کچھ چیزوں کو نکال دیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ آیت اس طرح تھی، امام جعفر صادق تلاوت کر رہے تھے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین۔ ٹھیک ہے، آل محمد کا لفظ بھی تھا لیکن آل محمد کو قرآن سے نکال دیا گیا۔ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ تو لہٰذا ابھی ہم نے اس بات کا رد کیا کہ امام جو ہیں یا اہل سنت کا قطعا نظریہ نہیں ہے کہ وہ نبیوں سے افضل ہے، بلکہ جو ابو الائمہ علی بھی ہیں ان کی شان بھی ابو بکر عثمان کے بعد ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ قطعا نہیں ہے، ہم ان کو باقی اماموں کو صحابہ کرام کے بعد ان کی شان عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب جناب اگلی بات جو ہے وہ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ معصوم امام معصوم ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں امام معصوم نہیں ہوتا، معصوم صرف نبی اور فرشتے ہیں، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ چونکہ جس دلیل کو لے کے یہ لوگ 12 اماموں کو معصوم بناتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو بھائی وہ تو سب سے پہلے حضور کی ازواج مطہرات حضور کی بیویوں کے لیے ہے، تو سب سے پہلے انہیں معصومہ ہونا چاہیے، معصومات ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کبھی اما عائشہ پاک کو معصومہ نہیں کہا، کبھی اما حفصہ کو معصومہ نہیں کہا، لیکن ہمارے اندر جو رافضیوں کے یار ہیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا کو معصوم کہہ دیتے ہیں۔ ہم معصوم نہیں مانتے بھائی، اگر ہم معصوم مانتے ہوتے سب سے پہلے اس بات کے حقدار حضرت ابوبکر صدیق تھے جن کی طہارت پاکی کو تقوی کو قرآن وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا کہتا ہے، اور رب نے حکم دیا وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب نے پاک کر دو، تو رسول اللہ نے تمام صحابہ کو پاک کیا۔ اس کے باوجود ہم کسی کو نبیوں کے بعد معصوم نہیں کہتے۔ تو لہٰذا یہ چوتھا فرق تھا ہمارے معنی میں 12 اماموں کو اور ان کے معنی میں کہ وہ معصوم کہتے ہیں اور ہم انہیں معصوم نہیں مانتے بلکہ محفوظ مانتے ہیں۔ یہ بھی بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے۔ اب پانچواں فرق کیا ہے اہل بیت کے اماموں کو ماننے میں رافضیوں کو اور ہمارے؟ وہ یہ ہے، رافضی کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، امام حسن عسکری کے بیٹے تھے، وہ پیدا ہو چکے ہیں اور غار کے اندر وہ چھپے بیٹھے ہیں، سرہ مرہ جو غار ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ پیدا نہیں ہوئے، ابھی پیدا ہوں گے، اس لیے کہ امام کا کام چھپ کے بیٹھنا نہیں ہے، امام کا کام سامنے آ کے امامت کرنا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو لہٰذا ہمارے عقیدے کے اندر امام مہدی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے۔ یہ پانچواں فرق ہے سنیوں کے اور رافضیوں کے ائمہ اہل بیت کو ماننے میں۔ اب چھٹا فرق کیا ہے ہمارے اور ان کے ائمہ اہل بیت کو ماننے میں؟ وہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ حسینی ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں حسینی نہیں، وہ حسنی ہیں۔ یعنی ہم 12 ائمہ اطہار کو صرف حسینی نہیں مانتے بلکہ بر میں امام مہدی کو حسنی مانتے ہیں کہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ابی داؤد میرے سامنے ہے، اس کی یہ روایت نمبر ہے 4290 کہ قال علی رضی اللہ عنہ وناظر الی ابنہ الحسن، حضرت علی نے فرمایا اور آپ نے نظر کس کی طرف کی؟ امام حسن کی طرف۔ فقال، اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے جس طرح نبی پاک نے اس کو سید کہا۔ سیخرج من صلبہ رجل، اس کی صلب سے ایک بندہ پیدا ہوگا، یسمى باسم نبیکم، جس کا نام تمہارے نبی کے نام کی طرح ہوگا، یشبہ فی الخلق ولا یشبہ فی الخلق، ثم ذکر قصۃ یملأ الارض عدلا، کہ جو زمین کو عدل سے بھر دے گا۔
سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ ابھی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، خود مولا علی کا فرمان ہے کہ مہدی حسینی نہیں ہوں گے بلکہ حسنی ہوں گے۔ تو یہ فرق ہے اہل سنت کے اور رافضیوں کے 12 اماموں کو تسلیم کرنے کے۔ تو معلوم ہوا کہ اہل سنت ہی ہیں جو 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ رافضیوں میں نے تقریباً آپ کے سامنے 6 فرق بیان کیے۔ وہ معمور من اللہ مانتے ہیں کہ اللہ منتخب کرتا ہے، میں نے رد کیا کہ نہیں، اللہ منتخب نہیں کرتا۔ دوسرا فرق یہ، وہ کہتے ہیں معصوم ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں معصوم نہیں ہیں۔ تیسرا فرق وہ کہتے ہیں کہ نبیوں سے اعلیٰ، ہم کہتے ہیں نبیوں سے اعلیٰ نہیں ہیں۔ چوتھا فرق وہ کہتے ہیں کہ وہ 12 خلفاء والی حدیث کے مصداق، ہم کہتے ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بس یہی امام ہے، ان کے علاوہ کوئی امام نہیں ہو سکتا، اس کا بھی ہم نے رد کیا۔ وہ کہتے ہیں مہدی پیدا ہو چکے، ہم کہتے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مہدی جو ہیں وہ حسینی ہوں گے، ہم نے کہا نہیں، وہ حسینی نہیں بلکہ حسنی ہوں گے۔ تو یہ ہمارے اور ان کے معنی میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔